اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سچا کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے سچا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور سب باتوں میں اشرف و اعلیٰ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہے۔ انسان اپنی زبان پہ گفتگو کرتا ہے، ان باتوں میں سب سے افضل جو زبان پہ لانے والی شے ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ ذکر اللہ یہ باتوں میں سب سے افضل اور اشرف بات ہے کہ بندہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کر لے۔ اور آپ فرماتے ہیں بہت بڑا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے۔ بعض لوگوں کے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، سماعت ہے لیکن وہ حق نہیں سنتے۔ تو بعض لوگوں کے دل بھی زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اور جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حق نظر نہیں آتا، اس کو سیدھی راہیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، سچائی نظر نہیں آتی، کیونکہ دل اندھا ہو گیا ہوتا ہے۔ اور اگر دل کی آنکھ کھلی ہو اور سر کی آنکھیں اگر بند بھی ہوں تو وہ بہت کچھ نظارے کر لیتا ہے۔ تو سب سے بڑا اندھا پن کیا فرمایا گیا ہے؟ دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ اور یہ دل کب اندھا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس بندے کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور گناہ کے بعد اگر وہ کوئی نیکی کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ اور اگر انسان گناہ پر گناہ کیے جائے تو پھر اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی لذت سے، نماز کی لذت سے، اعمال صالحہ کی چاشنی سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا دل ان کاموں میں نہیں لگتا۔ اور جس کا دل صاف ہو وہ پھر کوئی خلاف شریعت یا خلاف طبیعت یا وہ چیز جو اللہ کے رسول نے ناپسند کی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول ان کو وہ چیزیں پسند نہیں آتی، کیونکہ دل صاف ہے تو وہ صفائی کو، طہارت کو، خیر کو وہ پھر پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھوڑا سا رزق جو ضرورت کے لیے کافی ہو اس دولت سے بہت بہتر ہے جو انسان کو غافل اور بے خبر کر دے۔ تھوڑا رزق جو بندے کی ضروریات کو پورا ہو جائے وہ اس دولت سے بہتر ہے کہ انسان دولت مند تو ہو گیا لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے بے خبر ہو گیا، آخرت کی فکر اس کے اندر نہ رہی، اس مال کی دھن میں وہ دنیا میں مگن ہو گیا، اپنی آخرت اس نے بھلا دی، اس کی تیاری نہیں کر سکا۔ تو اللہ ایسا رزق عطا فرمائے جو ہمیں آخرت سے، موت سے، اللہ کی یاد سے، اعمال صالحہ سے غافل
نہ کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں بہت بڑی ندامت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان حسرت کے سوا اور کچھ نہ ہو اس کے پاس۔ سب سے بڑی ندامت انسان قیامت کے دن جب حسرتوں میں مبتلا ہو جائے گا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ایسا کر لیتا تو آج مجھے یہ پریشانی نہ اٹھانا پڑتی۔ نماز کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں 5 وقت کی اذان تو سنتا تھا پر میں اللہ کے حضور اس کی عبادت کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا۔ انسان سچ اور جھوٹ کو بھی سامنے دیکھتا ہے، لیکن کبھی کبھار مصلحت میں آ کے وہ جھوٹ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری ہے، اخلاص ہے، بہت ساری چیزیں ایسی۔ تو قیامت کی حسرت بہت بری حسرت ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ایسے کام نہ کرے کہ قیامت کے دن اس کو رب کے حضور شرمندہ ہونا پڑے۔ قرآن پاک میں ہے نا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری آخرت برباد نہ ہوتی۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بندے کا جو دین ہے وہ اس کے دوست کے دین پر ہے، یعنی دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو آج ہماری جو صحبتیں ہیں وہ غافل ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگ سچوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، وہاں سے فکر آخرت ملتی تھی۔ آج برائی عام ہو گئی ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے، اور سب سے بڑی جو اس وقت وبا ہے وہ ہے یہ موبائل۔ اب اس میں اس کے غلط استعمال نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور وہ لوگ بہت خیر میں ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں سے اب بھی دور ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کی جو بے راہ روی کی سب سے بڑی چیز ہے، جو اس کو بے راہ روی کے راستے پر ہموار کیے ہوئے چلائے ہوئے، وہ ہے سوشل میڈیا، موبائل کا غلط استعمال اور بہت کثرت کے ساتھ استعمال۔ تو اللہ قیامت کی حسرت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، یہیں پر انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ساری رات کی غفلت کی عبادت سے 2 رکعت جو فکر آخرت میں پڑھی جائیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو وہ زندگی جو غفلت میں گزرے، اس زندگی اور اس زندگی کو گزارنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ زندگی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ جو فکر آخرت میں بسر ہو جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کا غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے۔ غنی سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جو لوگوں کے مال اور دولت اور ان کے اسباب پر اس کی نظر نہ ہو، لوگوں کے مال دولت سے اسے کوئی دلچسپی، کوئی طمع، کوئی توقع نہ ہو، اسے غنی کہتے ہیں۔ اور جس آدمی کو اللہ یہ غنا عطا فرما دے تو وہ معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انسان نظروں سے کب گرتا ہے؟ جب انسان ہر آدمی سے سوال کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس آدمی کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں دل کا غنا نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا سے ساتھ لے جانے کے لیے سب سے بڑھ کر جو توشہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ مال ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، رشتہ دار، اقارب، سب یہیں رہ جائیں گے، اور جو انسان آگے لے کے جائے گا اور جو زیادہ راہ اس کو چاہیے، کیونکہ دنیا سے اب
عالم برزخ کی طرف وہ منتقل ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک لمبا سفر ہے۔ دنیا کا سفر تو 50 60 70 سال کا سفر ہے، لیکن جو عالم برزخ کا سفر ہے، جو قبر کے اندر انتظار، جس کو دارالانتظار کہتے ہیں، وہ لاکھوں سال پر ہے۔ اب پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے کب آئے گی۔ تو جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، ہم نے قبر کے اپنے گھر میں جو ہے وہ رہنا ہے۔ تو انسان جو دنیا سے لے کر جائے گا، اس کے توشہ آخرت میں جو بہترین چیز ہوگی وہ کیا ہوگا؟ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ تقوی اللہ تبارک و تعالی کے جو وہ امور جن کو اللہ نے منع کیا، ابھی ان کو نہیں کرنا، ان سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، تو وہ کام انسان چھوڑ دے، اور جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں ان میں انسان دلچسپی لے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے والا اور فرما برداری میں لگ جانے والا۔ اللہ فرماتا ہے نماز نہیں چھوڑنی، انسان نماز نہ چھوڑے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، انسان جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کہتا ہے حرام نہیں کھانا، حرام نہ کھائے۔ سود سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی وہ کام ہے جو انسان کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے یا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کام دنیا میں چھوڑ دے اور اپنے ساتھ وہ کام لے جائے کہ جن سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ یہ بہترین زاد رائے اور بہترین توشہ ہے اور بہترین تیاری ہے آخرت کی۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا بڑوں کو نا ہاتھ سے دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے پیش کرتے ہیں، ایسے پھینکتے نہیں۔ آپ نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ چلیں، اللہ خیر فرمائے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں تمام گناہوں کا مجموعہ شراب ہے۔ کیا ہے؟ تمام گناہوں کا مجموعہ شراب ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ام الخبائث، یعنی تمام خبیث چیزیں جتنی بھی ہیں اس کی جو ماں ہے، جڑ ہے، وہ شراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اور بدقسمتی سے آج کے دور میں شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے۔ باقاعدہ پچھلے حکومت میں ایک ہندو منسٹر تھا، اس نے کہا یہ جو آپ لوگوں نے پرمنٹ دیے ہوئے نا کہ شراب جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے، کہا ہم صرف بدنام ہیں، ہم صرف بدنام ہیں۔ مسلمان اتنی پی رہا ہے اور اتنے شراب خانوں کے اڈے کھلے ہوئے کہ اللہ کی پناہ۔ تو آج ہمارا نوجوان گندی صحبتوں کی وجہ، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں نا، آپ کچرے کے ڈھیر سے جب آپ گزریں گے تو کیا آپ کو خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ بولو، بدبو آئے گی نا۔ بھائی آپ دھوپ میں بیٹھو گے تو گرمی آپ کو ملے گی نا، اور آپ پنکھے کے نیچے بیٹھو گے تو ہوا آئے گی۔ اسی طرح آپ اچھی جگہ سے گزرو گے، پھولوں کے باغ سے گزرو گے تو پھولوں کی مہک آئے گی۔ تو یہ صحبت بھی اسی طرح ہے، کیونکہ آج صحبتیں خراب ہو گئی ہیں، برائیاں کیونکہ ہمارے معاشروں میں جڑ پکڑ چکی ہیں، تو اس لیے جو بھی نوجوان ہے وہ غلط صحبتوں میں آ کے سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو سگریٹ پیے گا، نسوار لگانے والے کے پاس بیٹھے گا تو نسوار لگائے گا، شراب پینے والے کے پاس بیٹھے گا تو شرابی بن جائے گا، گالیاں دینے والے کے پاس بیٹھے گا تو گالیاں دے گا۔ بھائی وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اگر خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ رنگ بدلتا ہے۔ آپ جانوروں کو بھی، ایک جانور ہے اس کا کلر ہے سیاہ اور دوسرا ہے سفید، چند دن آپ اس کو باندھ دیں، کلر نہیں بدلے گا لیکن عادتیں ایک دوسرے کی وہ لے لیں گے۔ تو جیسی صحبت ہوگی ویسا جو ہے وہ معاشرہ قائم ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو شراب جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت کی شراب طہورہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں جوانی جنون کی ایک شاخ ہے۔ یہ جو بندہ جوان ہوتا ہے یہ ایک جنون کی شاخ ہے، اور اس جوانی کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں انسان گزار دے تو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ جس نے اپنی جوانی کا عرصہ پاکیزگی اور طہارت میں گزارا تو اللہ ایسے نوجوانوں کو، ایسی جوانی گزارنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔
اور آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں آپ کو صرف بابا لوگ ہی ملیں گے، بڑی عمر کے لوگ ملیں گے، نوجوان ہمارا کیا ہے، نمازوں سے دور ہے۔ اور اگر نوجوان سیدھا ہو جائے تو خدا کی قسم ساری معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان کل کو اسی نے باپ بننا ہے، دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، کئی رشتے سے منسوب ہوں گے۔ تو اگر انسان اچھا ہونا تو پھر معاشرہ بھی اچھا بنتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، مسلمان کیا ہے؟ گناہ گار ہو سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، ممکن ہے اس سے یہ سارے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ دیکھ لیں جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے ہمارے مسلم معاشرے میں۔ آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں اور اداروں کو میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، بعض لوگ تو بطور جھوٹ کو مذاق کے استعمال کرتے ہیں، میں نے مذاق کیا، میں نے جھوٹ تھوڑی بولا۔ بھائی انسان جھوٹ مذاق میں بھی بولے تو تب بھی جھوٹ ہے، تب بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے انسان بچے، اور اللہ نے جھوٹوں پر قرآن میں لعنت فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچائی کی دولت نصیب فرمائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورت کی اللہ نے تخلیق اس طرح سے فرمائی ہے، اور انسان کی طبیعت میں بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایسی کیفیات پیدا کی ہیں کہ جب خواتین، آج ہمارا جو معاشرہ ہے آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہے وہ بے پردہ ہو چکی ہیں۔ عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت کا مطلب پردہ ہے، لیکن عورت بے پردہ ہو گئی ہے۔ اور آپ بازاروں میں جائیں، اور بالخصوص آپ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں، اللہ اکبر، ایک حیادار آدمی کہے گا میں یہ مناظر نہ دیکھوں، زمین کا منہ کھلے اور اس میں گڑ جاؤں۔ اور حضور نے فرمایا کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر انسان کی شہوت والی نظر بھی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارا جو تعلیمی جو نظام ہے وہ مخلوط کر دیا گیا ہے، بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اور اسی بے راہ روی کی وجہ سے آج طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے کیا ہے؟ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ پہلے اتنی جدید دور نہیں تھا، سادے لوگ تھے، بیٹی کہتی تھی ابا جہاں میرا رشتہ کر دے گا بس، وہ کالا ہے چٹا ہے جیسا ہے۔ آپ جتنے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی جو مثالی شادیاں ہیں، اس دور میں یہ اس طرح کا ماحول نہیں تھا، تبھی وہ رشتے آج مثالی ہیں۔ آج جو بات بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارا مخلوق تعلیمی نظام ہے۔ جب تعلقات بڑھ جائیں گے، جب انسان کے جو ہے وہ ذات میں کئی جو ہے وہ افراد شامل ہو جائیں گے، تو پھر اس کے لیے یہ معاملات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک جو ہے وہ بدکاری سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات آپ نے فرمایا نہایت بدتر کمائی جو ہے وہ سود کی کمائی ہے۔ جو انسان بدترین کماتا ہے ان میں سے سب سے بدترین کیا ہے؟ سود کا لین دین، سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنا ہے۔ اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور آج آپ کا جو پاکستان کا نظام ہے یہ سارے کا سارا سود پہ کھڑا ہے، سودی نظام ہے۔
آپ کے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ایسے معاملات ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی ہماری طرف اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اور حالت یہ ہو چکی ہے مسلمانوں کی کہ اگر کوئی اس تحریک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے سود کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو وہ اس طرح کی بات کرنے والوں کو دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے۔ یہ جو IMF سے ہم قرضے لے رہے ہیں یہ سود پہ ہیں، اور پھر اسی طرح ہمارے حکمران سود سے قرضے لیتے ہیں، سارا انہوں نے نظام سود پہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بتائیے ہمارا مال حلال کا نہیں ہوگا تو ہمارے اندر ایمان کی قوت کیسے پیدا ہوگی؟ یا جس جگہ پہ سارے کا سارا نظام ہی سود پہ کھڑا ہو تو پھر بتائیے ایسے معاشرے پر، ایسے ملک پر، ایسی ریاست پر اللہ کیسے اپنی رحمت نازل فرمائے گا، جہاں لوگ کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان سے اللہ سود جیسی لعنت سے اللہ پاک فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کا نظام نصیب فرمائے، جو حضور نے نظام مصطفیٰ عطا فرمائے نا وہ عطا فرمائے۔ بعض ممالک ایسے، بلکہ تقریباً عرب کے اس کے کیا اس کو بولتے ہیں، مغرب کے جتنے ممالک ہیں ان سب میں خلفائے راشدین کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنہری دور کے سنہری اصول تھے آج بھی انہوں نے لاگو کیے ہوئے ہیں اپنے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مکہ کی ایک، مدینہ کی ایک چھوٹی بستی سے مسلمان اٹھے اور انہوں نے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، تو انہوں نے ان کی ذات کو پڑھا اور کہا کامیابی چاہتے ہو تو پھر ان کو پڑھو، کامیابی چاہتے ہو تو پھر ان کو پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اولیاء صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے گھر سے وابستہ ہو جائے اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کا روزانہ تھوڑا تھوڑا معمول بنائے، تاکہ ہماری جب زندگی کا اختتام ہو تو ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ہی تلاوت ملے۔ جہاں برائیاں ہوں وہاں انسان کے پاس اچھائیاں بھی ہیں، اور حضور نے فرمایا جب انسان برا ہو، بلکہ حضور نے نصیحت فرمائی ایک صحابی کو، فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوشش کرو کوئی نیکی کر لو، کیونکہ وہ تمہاری نیکی برائی کو مٹا دے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے آج کے درس حدیث پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اور ہمارے اس یا اللہ ریاست پر اپنی رحمتوں کی نظر فرما، حالات اچھے فرما دے، اچھے کر دے یا اللہ، اچھے کر دے۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں انہی کی اصلاح فرما دے، انہی کو اچھا بنا دے، انہی سے اپنے محبوب کے دین کا کام لے لے، انہی سے اس وطن عزیز پاکستان کی ترقی کا کام لے لے۔ یا اللہ کریم جو لوگ بھی اس ملک کی ترقی کے لیے کوشائیں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ اسرائیل جیسے فتنوں کا اس دنیا سے خاتمہ فرما، امریکہ جیسے سازشی جتنی بھی ریاستیں ہیں جو اسلام مخالف سازشیں کرتی ہیں یا اللہ ان کا خاتمہ فرما۔ ہم سب کو حضور کی ذات، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وسلم، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔